ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جو رعایا پرور یہ سب کی ذمہ داری ہے انصاف کے ساتھ کہ وہ پوری قوم کے دلوں میں ان کو آرگومنٹس کرنے پڑ گئے۔ پاکستان کے تمام مقدرات ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اور یو ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن السلام علیکم جی۔ آج کا جی پروگرام ایک مور لائک ڈسکشن، اس کو ہم ضرور کہیں گے کہ ایک ڈسکشن کے طور پر میں اس پروگرام کو لینا چاہتا ہوں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ وہ سوالات کریں جو سوشل میڈیا پر اس وقت چل رہے ہیں، اور میں نے بہت سے لوگوں کو میسیج کیے ہوئے ہیں کہ تاکہ ہم وقتاً فوقتاً تمام لوگوں کو لیں، اور آپ لوگوں کو جتنے بھی سوالات ہیں اگر ہم ان تک لوگوں سے ڈائریکٹ پوچھ سکیں، اور اسے مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ تھوڑی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، تھوڑی جو چیزیں وہ بہتر ہوں گی، اور جب تک یہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب تک یہ لیڈرشپ جو ہے وہ کنیکٹ نہیں کرے گی لوگوں کے ساتھ، تب تک شاید یہ حالات ذرا تھوڑے سے گمبھیر رہیں گے۔ ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ شیخ صاحب السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس دا ٹائم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو علی بھائی، وعلیکم۔ تو پہلا ایک غور یہ آئے گا کہ تسی عمران خان دی ٹویٹ کی نہیں کی 26 اگست والی؟ پہلی گل تو یہ ہے کہ یہ تسی ناراض نہ ہونا، یہ بڑا اوفینسو قسم کا تہاڈا سوال ہے، بیکاز بحیثیت انفارمیشن سیکٹری تو میرے پہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں ہی ہیں، مگر عمران خان کا ماننے والا، عمران خان کو قائد سمجھنے والا، بحیثیت رکن تحریک انصاف، میں اس بات کا پابند ہوں کہ عمران خان صاحب کی ٹویٹس اور ان کے پیغامات اور ان کے میسج کو انڈورس کروں۔ تو یہ سمجھنا کہ میں نے عمران خان صاحب کی ٹویٹ ری ٹویٹ نہیں کی، یہ سراسر زیادتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ ٹویٹ آئی ہو آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، ڈیڑھ، 2 گھنٹہ اگر میں کہیں مصروف ہوں، یا میں نے اپنا فون نہ دیکھا ہو، یا میں if I am not awake, I am sleeping, something like that، تو یہ ہو سکتا ہے گھنٹے ڈیڑھ کا فرق ضرور پی سکتا ہے، وہ میں صفائی نہیں جی دینا۔ مگر اگر آپ میری ٹائم لائن پہ چلے جائیں اور آپ کے پاس میکنزمز ہیں، تسی ساڈے مانیٹر ہو، پتہ ہے تمہیں کہ آپ ان چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں اگر کوئی ایسی ٹویٹ ہے جو مجھ سے رہ گئی ہو، اور خصوصاً آپ تو رہنے بھی نہیں دیتے، آپ کا تو میسج سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ بھائی جی یہ دیکھ لو انہوں تو یہ بالکل ایک میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-3 دنوں سے یہ بات سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، بالکل وہ ری ٹویٹ ہوا ود ان 1 or 2 hours ہوا، میں پہلے دیکھ نہیں سکا، اور میں حیران ہوں کہ وہ ٹویٹ ہوا بھی ہوا تھا، اس کے باوجود یہ چیزیں آگے چلتی نہیں، بلکہ جبران الیاس صاحب نے مجھے کہا تو میں نے انہیں دوبارہ جا کے اکاؤنٹ دیکھنے کا کہا، میں نے کہا آپ اس کو دیکھیں آپ کو، اور پھر انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی، انہوں نے کہا کہ بالکل وہ جو ٹیم اس کو دیکھتی ہے، مانیٹر کرتی ہے، اس سے شاید اوور لک ہو گیا۔ تو یہ بالکل مت علی بھائی، بڑا کلیئرٹی کے ساتھ، کوئی خان کا ٹویٹ مجھ سے نہیں رہا جو میں نے ری ٹویٹ نہ کیا ہو، یہ سوال ہی نہیں۔ آپ مطلب میں نے یہ دسو، ہم 9 مئی سے آنورڈز مارے کھا رہے ہیں، FIR اٹھا رہے ہیں، سختیاں جبر وہ کر رہے ہیں، اور ہم نہیں ڈرے، ہم نہیں گھبرائے، تو ہن ایک ٹویٹ پیچھے اسی اپنا کیتا کرایا ہمارے گھر چھڑنا بھی، مطلب یہ کوئی یہ بادشاہ ہے ہمارے، یہ جو بچے عزیز بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کھڑا علی تئی اشتہاری ہو گیا۔ تو پتہ ہے میں ٹی وی تو سنے ہیں، ویسے تو میں نے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ کی ہوئی ہے کہ مجھے میرے تفصیلات دی جائیں پنجاب سے، جو پنجاب والے نہیں دے رہے ہیں، تو وہ ٹی وی سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ آج میں ادھر اشتہاری ہو گیا ہوں، آج میں ادھر اشتہاری ہو گیا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے وہ ساری قربانی سارا کیا کرایا صرف ایک ٹویٹ کے پیچھے، اتوں نہیں ڈرے تھے، اتوں ڈر جاؤں گے؟ ٹھیک تو بادشاہ والی گل ہے۔ لیکن اچھا پتہ ہے میں نے آپ سے انڈیویجول سوال اس لیے کیا تھا جو کہ آپ کا تھوڑا فینسو ہے، مگر معذرت کے ساتھ میں ذرا تھوڑی لبرٹی لے کے جا رہا ہوں۔ اچھا میں اردو والی جو آپ کی ٹویٹس ہے نا وہ میں ٹویٹ کرتا ہوں، ساری ری ٹویٹ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا پتہ کیا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دوسرا جو حصہ ہے اس کا یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے نامور لوگ ہیں کہ جو ٹویٹ نہیں کرتے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں چلے ایک کا نام لے لیتا ہوں کیونکہ وہ چیئرمین آف دا پارٹی ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، وہ بھی نہیں ٹویٹ کرتے، تو لوگوں پر بڑا اور بڑے اچھے بندے ہیں، بڑے نفیس انسان ہیں وہ، وی آل لائک ہم، اور مطلب لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ ہمارا تو ان سے رابطہ نہیں ہو پاتا، لیکن کسی کو ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی اگر آپ ایز اے چیئرمین آف دا پارٹی اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہو جائے گا، انفارچونیٹ ہوگا۔ نہیں میں if that is the case، کیونکہ میں ان کا ٹویٹر زیادہ نہیں فالو کرتا، میں تو تانوں زیادہ فالو کرتا آفیشیل والے تے خان صاحب دی،
تو میں ان سے بات کروں گا, I'll talk to him and if that is the case وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, وہ نامناسب ہے, کیونکہ خان کے میسج کی انڈورسمنٹ ہی ہمارا اس کے ساتھ کھڑے رہنے کا ثبوت ہے. میں ان سے ڈائریکٹلی یہ سوال کر لیتا, لیکن ان سے ہمارا اس طرح سے رابطہ اس وقت نہیں ہے. وہ یقیناً اپنی چلو میں کیوں نہ ترلا کرنا کسی نہ میں آپ لے کے آ جاؤں گا. نہیں, وہ کہ اپنی چیزوں میں مصروف ہوں گے, یقین میں سمجھتا ہوں ان کے بات. سر وہ آج کل سیلاب کے حوالے سے بنیر ہارڈ ہٹ ہے, مگر پچھلی صفائی میں نہیں دے سکتا. پچھلی نہیں ویسے ہم بھی کرنا. چلیں اس پر سیلاب پر تو میں ضرور آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک بات کی, اور وہ ایک تو میسج بہت زیادہ لیک ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کی اپنی جو کمیٹیز ہیں ان میں سے لیک ہو جاتے ہیں, پولیٹیکل کمیٹیز میں سے لیک ہو جاتے ہیں, تصویریں لیک ہو جاتی ہیں. یہ کس قسم کی بات ہے کہ آپ لوگ ہی صرف ہوتے ہیں, وہ کیسے ہو جاتی ہیں؟ ایک تو یہ اس پر بھی میں, یہ میرا دوسرا ہے. پہلا یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے ایک گروپ میں ہم نے بات کی, میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے ڈیسیژنز لیتے ہیں پولیٹیکل کمیٹی والے, آپ لوگوں نے کس طرح سے یہ ڈیسائیڈ کیا عمران خان کی مرضی کے بغیر کہ آپ لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں جا رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ضرور بتا دیجیے, کیونکہ 2 ٹویٹس عمران خان بڑے واضح تھے. یہ جو تیسرا 26 اگست سے پہلے کی بات ہے, شاید غالباً یہ 25 اگست کی بات ہے کہ دوپہر کی, جب میری اور آپ کی اس بارے میں بات ہوئی گروپ پہ, اور وہ میسج بھی لیک ہو گئے. مجھے نہیں پتا کس نے لیک کی ہے, لیکن گو کہ اگر نہ بھی ہوتے تب بھی یہ سوال تھا میرا کہ آخر یہ اس کا میکینزم تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کیا فیصلہ لیتے ہیں, اور ایسا کیوں تاثر جاتا ہے کہ عمران خان کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ لوگ کچھ اور کر رہے ہیں. ویری فیئر کوشچن سر. یہ سر میں یہ سمجھتا ہوں علی بھائی, یہ تھوڑی سی مس کمیونیکیشن ہے جو کہ ہماری پارٹی کے جو دوست برج کا کام کرتے ہیں بٹوین اڈیالہ اینڈ پارٹی, ان سے سم ہاؤ پچھلے کئی مہینوں سے آپ کی کوششوں اور ہماری کوششوں کے باوجود وہ برج جو ہے وہ جو گیپ ہے وہ برج نہیں ہو رہا, اور وہ صحیح طریقے سے وہ جو مس کمیونیکیشن ہے اس میں جو لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے چیزیں کئی دفعہ کوئی اور رنگ لے جاتی ہیں اور اس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے الٹیمیٹلی, وہ ہم بڑی کوششیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہر دفعہ سیٹ آف پیپل وہ چینج کر دیتے ہیں وہاں پہ, انہوں نے نوے فیوریٹس آ جاتے ہیں, نوے دی ایکسیس ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا سر, آپ سمجھتے ہیں. تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن چکا ہے, ہم بڑی مشکل سے کس سے ایک بندے تیسی راضی ہونے ہیں چلو ایک خان صاحب دا وربیٹم وہ لے کے آ رہا ہے. ادر دین علیمہ باجی اس وقت کوئی ایسا کریڈیبل مطلب سورس نہیں ہے. اچھا کئی دفعہ لوگوں کی نیت ٹھیک ہوتی ہے, مگر وہ میرے نال گل کر رہے ہوندے نے تو ان کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں, جب وہ پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے اپیئر ہوتے ہیں تو ان کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں. جب وہ راجہ صاحب نہ گل کرن گے تو راجہ صاحب کہتے ہیں یار مجھے تو اس نے یہ کہا تھا. اچھا پھر ہم اس کو بلاتے ہیں کہ تم نے مجھے کیا کہا اور تم نے راجہ صاحب کو کیا کہا. تو یہ مسئلے بھی ہیں, لوگ اپنے آپ کو کمپوز جو ہے وہ نہیں رکھتے. تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا. لاسٹ ٹائم سر یہ ہوا, خان صاحب کا حکم آیا کہ آپ نے نہیں لینا حصہ ضمنی الیکشن میں. آپ لوگوں نے ٹویٹ کیا, ہم نے اس کو ری ٹویٹ کیا, اور میں تو آپ کو پتا صرف ری ٹویٹ نہیں, مجھے تو ساتھ ساتھ ٹاک شوز بھی کرنے ہوتے ہیں, اور میں نے بڑا فورسفلی خان صاحب کا یہ پیغام پہنچایا کہ بھائی ایسا الیکشن میں حصہ نہیں لیندے پہ, حالانکہ بندے میرے سر ہو گئے سن, بڑے امیدوار سن. پھر انہوں نے کہا جی کلیئرٹی لیں. لوگوں نے کہا کہ جی خان نے جی نہیں میسج ٹھیک نہیں آیا, کلیئرٹی لو. اچھا جی, وہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ عظما باجی گئی, ان کو موقع ملا, خان صاحب نے پھر کلیئرٹی نال کیا چھڑیا کہ جی نہیں ہر قیمت پہ. آپ نے دوسری دفعہ بھی ٹویٹ کر دیا. ٹھیک ہے سر, ہم نے اور زیادہ فورسفلی, آپ میرے پروگرام دیکھ لیں, میرے جتنے پروگرام ہیں وہ آپ کو وہ کلپ آتے ہوں گے, آپ دیکھ لیں, بڑے زور نال میں کہ خان صاحب نے دوسری باری کیا چڑھا, نہیں لینا ہم نے حصہ. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے, لوگ اپنے دھڑوں کی بات کرتے ہیں, لوگ سپیس کی بات کرتے ہیں, لوگ مثالیں دینے لگ گئے, ریلیونٹ مثال ہو جی پیپلز پارٹی نے الیکشن چھڑیا سی تو یہ ہو گیا تھا, نون لیگ نے الیکشن چھوڑا تھا تو یہ ہو گیا تھا, پھر سپیس کوئی لے جاتا ہے. اور اچھا ساؤنڈ آرگیومنٹ تھے, میں یہ نہیں کہتا, سب کا احترام ہے, مگر بہرحال somehow I was not convinced. پھر یہ طے ہوا کہ بھئی اب جو ملاقات ہوگی اس میں آپ خان صاحب کے سامنے گزارشیں رکھیں, اور یہ کوئی کلی طور پہ طے نہیں ہوا کہ کوئی پولیٹیکل کمیٹی نے یہ طے نہیں کیا کہ آپ دوبارہ پوچھ لیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے, کیونکہ ہر آدمی ان کو فون کر کے کہہ رہا تھا, مجھے نہیں, ان کو فون کر کے کہہ رہا تھا کہ سر یہ تسی خان صاحب نہ گل کرو, ایک ہی ہو رہا ہے, کلیئرٹی لاؤ تو سپیس چلی جائے گی تو فلاں ہو جائے گا. سچویشن یہ کریٹ ہو گئی کہ کے پی میں ہماری حکومت ہے, 26 نومبر کے جو کیسز ہیں ان میں کے پی والے ایم این ایز ایم پی ایز ڈسکوالیفائی ہوں گے اور نااہل ہوں گے, جو ہمیں منصوبہ نظر آ رہا ہے. تو اگر وہ لوگ جاتے ہیں اور اس پہ ہم الیکشن نہیں لڑتے تو آپ کی کے پی کی حکومت جاتی ہے. اب کے پی کی حکومت آپ کا آخری اور واحد قلعہ ہے اس وقت عمران خان کا,
اور وہ عمران خان صاحب جو ہیں obviously بالکل وہ نہیں چاہتے کہ کے پی کی حکومت گرے. سو ایک سچویشن پیدا ہو گئی. تو یہ جو اب ملاقات آخری ہوئی، جس ملاقات کے بعد پولیٹیکل کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، اچانک علی بخاری صاحب، مجھے اس دن کی لسٹ آپ دیکھ لیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کا نام اس لسٹ میں تھا یا نہیں تھا. ہمارے نہیں تھا لسٹ، نام تو تھا، نام نہ تھا، ٹھیک ہے جی. اس لیکن لسٹ وہ میں سے موجود اگلوں نے، جی سر، اس لسٹ میں سے اگلوں نے علی بخاری صاحب کا نام لیا، بقول علی بخاری صاحب کے وہ کہیں پنڈی بازار پھر رہے سن. ان کو نعیم پجوتا صاحب کا فون آیا کہ جی تسی آ جاؤ، تھوڑا اندر بلاوا. تو obviously everybody جس کو یہ پتہ لگتا ہے نا خان سے ملاقات، ایکسائٹیڈ بندہ، وہ دوڑ کے پہنچے. بقول علی بخاری صاحب، کیونکہ جو انہوں نے آ کے بعد پیغام دیا، ہم نے اس پہ یقین نہیں کیا، تو ہم نے راجہ صاحب کو کہا کہ پوری پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے آپ علی بخاری کو بتائیں، وہ آ کے ایک ایک لفظ بتائے کہ خان صاحب نے اس سے کیا کیا. علی بخاری صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جی میں پہنچیا، میں اندر گیا. میں نے خان صاحب کے سامنے اندر جانے سے پہلے مجھے راجہ صاحب نے کوئی چند سوالات دے کے بھیجا تھا اندر. میں نے وہ سوالات خان صاحب کے سامنے اور سچویشن رکھی. اس میں نے الیکشن کے حوالے سے یہ رکھا کہ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں گورنمنٹ ہے، کے پی میں ہمیں ضمنی انتخابات میں کوئی ہمارے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتا ہے، اور وہاں پہ فیئر جو ہے وہ گراؤنڈ ہوگا اور پوری اپرچونٹی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنی طاقت پہ الیکشن لڑنے کی، تو وہ فیئر الیکشن ہوگا اور وہاں آپ کی حکومت بھی ہے. دوسری طرف پنجاب میں بالکل فسائیت ہے، اور پنجاب میں جو ہے وہ لوگ جو ہے، آپ کہہ رہے تھے نہیں لڑنا، مگر پنجاب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیس چلی جائے گی، یہ ہے وہ ہے، آپ اس طرح کا. تو خان صاحب نے آگے سے کہا کہ ہم تم ٹھیک کہتے ہو، سچویشن دونوں صوبوں میں ڈیفرنٹ ہے، ان کی پالیسیز بھی ڈیفرنٹ ہوگی، تو آپ ایسے کریں کہ آپ پولیٹیکل کمیٹی کو کہیں کہ وہ اس کا فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے. خان صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی، خان صاحب کی جماعت ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے، خان صاحب نے فیصلہ واپس بھیجا پولیٹیکل کمیٹی کے پاس. یہ میسج علی بخاری نے ان پرسن، علی بھائی، یہ ساری کمیٹی کو، کمیٹی نے انہوں صحیح پھرو لیا، صحیح انہوں نے چھوڑیا. ہم یہ کیا ہوا، پھر خان نے کیا کہا، پھر تم نے کیا کہا، پھر خان نے کیا کہا، پورا کو سیشن 4.5 گھنٹے سے اوپر کی میٹنگ تھی، اور وہ جناب وہ سوال جواب ہو گئے. اس کے بعد کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. مائی سیلف، خالد خورشید، صاحبزادہ حامد رضا، ڈاکٹر عارف علوی، سجاد برکی، عاطف خان، اور 80 کو 9 ایک بندے ساتھ ٹوٹل، باقی میں نے یاد نہیں. ہم ایک طرف تھے سر، 13 یا 12 ایک طرف تھے. ہم یہ کہتے تھے کہ الیکشن نہیں لڑنا، ہم نے اس پہ حصہ نہیں لینا، اس لیے کہ سسٹم کو آپ جو کہہ رہے ہیں نا ایکسپوز، سسٹم آلریڈی ایکسپوز ہو چکا ہے، اتنا ایکسپوز اور ننگا ہو چکا ہے کہ ان تک گنجائش بھی نہیں ہے. انہوں نے آخری کپڑے بھی اتر گئے. اب تو آپ الیکشن لڑ کے آپ اس کو کپڑے پہنائیں گے. باقی رہ گی دھڑوں کی بات. ووٹ عمران خان کا ہے، عمران خان لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جب موقع دے گا، جب خان فیصلہ کرے گا، ووٹر واپس آ جائے گا. یہ نہ آپ کہیں کہ کراندہ ووٹر چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا. کوئی نہیں جانتا، کدے بھی نہیں جانتا. حالات ہیں، ہمیں نہیں لڑنا چاہیے. ہمارے جو دوست ہمارے اگینسٹ ووٹ کر رہے تھے، جن کے بھی بڑے ساؤنڈ آرگومنٹ تھے، کہ وہ بھی یہی اسپیس کی بات کر رہے تھے اور سسٹم سے آؤٹ ہونے کی بات کر رہے تھے. بہرحال سر، جب جھگڑا زیادہ ہوا علی بھائی، تو اس پہ پھر ایک طریقہ کار ہے پولیٹیکل کمیٹی کا. ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ہم کوئی لڑائی جھگڑے ڈانگ سوٹے سے فیصلے نہیں کرتے. پھر بات ووٹ پہ آ گئی. جب ووٹ ہوا تو ہم جو نہ الیکشن لڑنے کے حق میں تھے، 89 بندے ایک پاس سے ہو گئے تھے، 12-13 بندے ایک پاس سے ہو گئے، اینڈ وی ور ڈیفیٹڈ. اچھا، وہ پھر اعلامیہ مجھے اب میں بڑا پریشان ہوں، ایک ہی ہو گیا. اچھا، اب اس میں ہوا یہ کہ راجہ صاحب بھی ووٹنگ میں شامل نہیں ہوئے. نہیں، میرا جو پوائنٹ تھا، سوری، میں ادھر آ رہا ہوں سر. راجہ صاحب بھی ووٹنگ میں شامل نہیں ہوئے، بیرسٹر گوہر بھی ووٹنگ میں شامل نہیں ہوئے، کے پی کے صدر بھی ووٹنگ میں شامل نہیں ہوئے. یہ سارے ووٹنگ تو پہلے ہی چلے گئے کہ یہ آئے ہی نہیں سن. اب ہوا یہ کہ جب وہ فیصلہ ہو گیا، میں بڑا پریشان، سیر پھاڑ کے بیٹھ گیا. میں کہ یار ایک ہی کریے. میں اعلامیہ تھی تو میں نے زیادتی کی، بٹ میں نے اعلامیہ روک لیا. میں نہیں کرتا اعلامیہ. اس کے بعد سر مجھے غدار بھی کہا گیا. مطلب ایک تھا غدار، یہ ایک ایسا سستا سودا ہے نا
اندر والے باہر والے جنہوں پولیس نہیں لبدی وہ کہنا جی یہ غدار ہو گئے سستا سودا کلو ملتا آج کل ہاں آرام نال سارے ہی غدار جہاں کسی کو چنگا نہ لگے جہی شکل ٹھیک نہ لگے کپڑے پسند نہ لائے غدار ہے چلو اچھا اینی وے اچھے کپڑے بھی پائے انہوں بھی غدار ہے کہتے ہیں وہ بھی غدار یہ ضرور کہیں سے آئے ہوں گے کسی ادارے نے دیے ہوں گے یہ بھی غدار سر وہ ہوا یہ کہ میں نے اعلامیہ 2 دن علی بھائی روک لیا تو غدار کس نے کہا آپ کو اس معاملے میں کس نے غدار کہا براواں دا پردہ وہ جڑے پولیٹیکل کمیٹی والے سے انہوں نے کیا نا کیونکہ باہر والوں کو تو ابھی موقع نہیں تھا ملا نا باہر والوں نے تو اعلامیہ نکلنے کے بعد کہا سنیں تو میں 2 دن جب بہت زیادہ پریشر آ گیا میں راجہ صاحب نے فون کیتا میں کو بھائی جی تسی جنرل سیکرٹری ہو مہربانی کریں آپ اس میں انٹروین کریں یہ تو میرے سر ہو گئے سارے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم خان نے ہمیں فیصلہ دیا تھا ہم نے خان کے حکم پہ فیصلہ کر دیا ہے خان نے یہ تو نہیں کہا تھا یہ فیصلہ کرو خان نے کہا تھا فیصلہ کرو فیصلہ ہو گیا تم بددیانتی کر خیر سر میں ایک دن بھی وہ برداشت کرتا رہا دوسرے دن برداشت کرتا رہا آخر مجھے تیسرے دن صبح راجہ صاحب نے کہا کہ یار اب یہ اخیر ہو گئی ہے تو یہ تو سارے ہمارے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے اور ہمیں تو ہر کوئی بلا بلا کہہ رہا ہے تم نکال دو اعلامیہ میں نے سر نکال دیا اعلامیہ تو اعلامیہ کٹیا تو اس تو بعد باہر والے بیچارے شیر ہو گئے لیکن اعلامیہ میں اس میں بددیانتی نہیں کر سکتا علی بھائی اندر جو ہوا جو فیصلہ ہوا ایز اے سیکرٹری انفارمیشن آف عمران خان's پارٹی دس از مائی رسپانسبلٹی کہ میں نے وہ اعلامیہ وہی نکالنا ہے جو وہاں فیصلہ میں نے وہ نکال دیا اس کے بعد جو باہر ہوا آپ کو بھی پتا ٹھیک ہے جی نہیں بلکہ میں نے سوال کیا آپ سے بہت زیادہ آپ نے سوال کیا سر ہوتا یہ ہے میرا پوائنٹ تھا میں آپ کو طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے فیصلے کیسے ہوتے ہیں دس واز یور پرنسپل کوشچن سر ہوتا یہ ہے کہ یا تو خان صاحب جو ہیں وہ ایک فیصلہ کر دیتے ہیں اور پھر اس فیصلے کے اندر 7 چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں جو ڈسکس کرنے کے لیے اور ڈیسائیڈ کرنے کے لیے وہ ہمارے حوالے کرتے ہیں اور ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں یا خان صاحب کوئی فیصلہ کلی طور پہ ہمارے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ اس کے پرو اینڈ کونس دیکھ کے اس کا فیصلہ کر لو اس پہ لمبی ڈسکشنز ہوتی ہیں 5-5 6-6 گھنٹے کی ڈسکشنز ہوتی ہیں اور کئی دفعہ اس پہ یونانیمس فیصلے ہو جاتے ہیں پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بڑا کلوز ڈسکشن پھنس جاتی ہے اور اس پہ پھر ووٹنگ ہو جاتی ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے اور ووٹنگ میں پھر جو زیادہ ہوتے ہیں اس حساب سے فیصلہ ہو جاتا ہے بڑے ڈیموکریٹک طریقے سے ہوتا ہے پوری بحث ہوتی ہے لوگوں کے ڈفرینٹ ویوز ہیں اس میں کچھ لوگ آپ کے اوورسیز کے ہمارے بھائی بھی شامل ہیں ہمارے ونگز کے ہیڈز بھی شامل ہیں عہدیدار بھی شامل ہیں پاکستان میں بھی ایسے لوگ جو عہدیدار نہیں ہیں جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں تو یہ ایک مکس ہے اور فرام ڈفرینٹ بیک گراؤنڈز جو اس پہ وہ کرتا ہے اور ساری ڈیلیبریشنز کرنے کے بعد کبھی ووٹنگ کبھی نان ووٹنگ کبھی یونانیمسلی یہ فیصلے ہو جاتے ہیں ہاں اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے علی بھائی اگر ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ سینس آف دا ہاؤس یعنی کہ سینس آف دا ہاؤس ان انڈیا کہ خان دیکھیں جب زیادہ لوگ ملتے تھے نا تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا تھا کہ خان کا دل کیا ہے ہمیں آپ جدو پیشیاں ہوندیاں سن تے وکیل جاندے سن تے کوئی تانوں فون کر رہا کوئی مینوں فون کر رہا درجنوں ہر آدمی اپنی اپنی کہانی سناندا سی آ کے 20 بندے تو سنتے سے رات میں تو ہمیں ایک اندازہ ہو جاتا تھا کہ سینس آف دا ہاؤس کیا ہے خان اصل میں چاہتا کیا ہے تو خان بے شک فیصلے ہمارے پاس بھیج دیتا تھا بٹ ہمیں آئیڈیا ہوتا تھا کہ خان صاحب کی جو دل کی بات کیا ہے ہمارے لیے آسانی ہو جاتی تھی سر ایک ایسی پارٹی جس کا قائد جو ہے وہ 2 سال سے جیل میں ہے مطلب آلموسٹ ہیڈ لیس سم ہوئے پڑے ہیں اندر بندے جیلوں میں جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ فیصلہ سازی خصوصاً بڑے تو اب کیونکہ ملاقاتیں بند ہو گئی وہ جو سینس والا ہوتا تھا نا کام کہ خان کیا چاہتا ہے وہ چیزیں اب ہو گئی بالکل ہی بند اس پہ اچھا وہ سر آ گیا بڑی بار لوگوں نے بڑا اعتراض کیا بڑے الفاظ استعمال کیے خان صاحب کے پاس ملاقات ہوئی حلیمہ باجی گئی ساری ڈسکشن ہوئی خان صاحب نے کہا کہ ہاں میں نے ہی علی بخاری کو پیغام یہ بڑا لازمی پوائنٹ ہے خان صاحب نے کہا کہ بالکل میں نے ہی علی بخاری کو یہ میسج دیا تھا کہ آپ فیصلہ کر لو آپ ایسے کریں آپ اس کو دوبارہ اس کے اوپر ڈیلیبریشن کر لو جب دوبارہ ڈیلیبریشن ہوئی سمپل گل واپس آیا پھر ڈسکشن ہوئی 3 گھنٹے کی اس میں شاید 1 یا 2 حضرات نے کہا کہ نہیں خان دا پھر ترلا کر لو مگر باقیوں نے کہا بھائی بس کوئی ترلا مرلا کوئی نہیں دس از واٹ شوڈ بی ڈن اور یہ کام ٹھیک تھا اس کے بعد سر یونانیمسلی ہو گیا وہ 2 حضرات بھی اس میں قائل ہو گئے اور پوری کمیٹی نے یونانیمسلی کر لیا اور ہم نے وہ ایشو کر دیا بڑے ڈیموکریٹک کیا ڈیسائیڈ کیا آپ لوگوں نے سر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے ضمنی الیکشنوں میں حصہ پنجاب میں نہیں لینا ہے
کسی قیمت پہ نہیں لینا ہے. حماد اظہر کے والد صاحب جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, وہ 9 مئی کے کیسی کی وجہ سے نہیں گئی ہیں. لیٹ دیم کنٹیسٹ, کوئی آدمی کنٹیسٹ نہیں کرے گا, اور اس کا آپ نے بائیکاٹ کر دینا ہے اور فائٹ کرنا ہے کہ اگر آپ ان سیٹوں کو ریٹین کر سکیں تو فائٹ کرنے کے لیے کہا خان صاحب نے عدالتوں میں, مگر یہ سختی سے منع کیا. مطلب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی آپ خان صاحب, اچھا پھر وہ ہم نے کہ بھائی خان صاحب کو بتانا تھا, مگر آپ کو پتہ ہے وہ اگلے دن پھر نہیں, وہ پیشی انہوں نے کینسل کر دی آپ کی ٹویٹ کے بعد. تو تھوڑی تو بات مطلب یہ ہے کہ جڑا خان صاحب دے پیغام تو بعد اگلے نے نہیں چنگا لگیا, اگلے نے کہا ہن پھر ٹھیک ہے بہت آرام نہ, 15 منٹ بعد ہی معطل ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. تو سر کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بھی فیصلہ ہو گیا آج, بلکہ میں تھوڑی دیر بعد ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کرنے لگا ہوں. کچھ لوگ پی ٹی آئی, یہ ضروری ہے آپ کی طرف سے چلا جائے, کچھ لوگ پی ٹی آئی کا نام لے کے خام خواہ جو ہے وہ کاغذ جمع کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیٹیگریکلی کوئی آدمی کاغذ جمع نہیں کرائے گا. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, سب سے امپورٹنٹ یہ بات. اچھا ایک اور بڑا ہی واقعہ ہوا ہے سر, یہ ہمارے الیکشن سے اتنے وہ ہوئے تھے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو کل وزیر وہ جو کہانیاں سنا رہے تھے نا, دوڑ گئے پھنس گئے, میری گل سنو. 2 سیٹوں پہ کاغذ آلریڈی جمع ہوئے تھے, بچر صاحب کی سیٹ میاں والی پہ اور چٹھے صاحب کی سیٹ کس پہ, وزیر آباد. بچر صاحب کی سیٹ پہ عجیب کام ہوا میاں والی سر. ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر الیکشن لڑنا ہے وہ جو پہلی اس میں تو سنی اتحاد کاؤنسل کی ٹکٹ پہ لڑیں گے. ٹھیک ہے سر, کین یو امیجن کہ سنی اتحاد کاؤنسل کی ٹکٹ بچر صاحب کے پاس تھی, یعنی کہ ان کی مسز کے پاس تھی. اس سے پہلے کہ وہ سبمٹ کراتے, ایک شخص, یہ سننے والی گل علی بھائی, ایک شخص, یہ ابھی تک شاید ڈسکس نہیں ہوا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مزیدار بات. ایک شخص ایک سنی اتحاد کاؤنسل کی ٹکٹ آلریڈی لے کے امیدوار بن کے ٹکٹ وہاں جمع کرا چکا تھا صبح, اور وہاں نیچے لکھا ہوا تھا ٹکٹ ایشوڈ بائی حامد صاحبزادہ حامد رضا گیلانی. وہ میں کیا بھائی حامد رضا صاحب تے جٹ نے, یہ گیلانی کدوں دے ہو گئے نے, یا مطلب ہے کہ جٹ گیلانی ہو گئے یا گیلانی جٹ ہو گئے نے, کوئی سمجھ نہیں آئی. سر جعلی ٹکٹ جمع کرا دی گئی آر او کو, اور کین یو امیجن آر او بجٹ ہو گیا سر, بجٹ ہو گیا. اس آ کیا نہیں اے صحیح ہے تو توڑے والی چالی ہے, جو ہمارا امیدوار لے کے جا رہا تھا. تو ان کی گھبراہٹ میاں والی میں الیکشن لڑنے کی آپ امیجن کر سکتے ہیں. بیسیکلی تو شیخ صاحب یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی الیکشن لڑیں, آپ لوگ بھی آئیں. جو میرے خیال سے جو عمران خان کا بھی پوائنٹ شاید یہی ہوگا کہ نہ لڑنے کی وجہ کیا ہوگی. میری جو سمجھ ہے, ظاہر آپ میں سیاسی بصیرت تو ہم سے کہیں زیادہ, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن جو میری ریڈ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ ہم الیکشن لڑیں, اس لیے کہ تاکہ اس الیکشن کو لیجیٹمائز قرار دیا جائے کہ اور ہم نے ہرا دیا, جیسے بھی ایگزیکٹلی سر. دیکھو میری گل سنو علی بھائی, ہونا کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے اپنے دوستوں کو بھی یہی لڑائی رہی میری 2 دن پولیٹیکل کمیٹی میں. سر میڈیا سب ان کے کنٹرول میں. ہاں بالکل بالکل, ساڈے نال تے جیڑا چنگا بڑا کردے ہو تسی کردے ہو, میڈیا سارا ان کے کنٹرول میں ہے. انہوں نے ہر چیز کنٹرول کر لینی تھی. ہمارے ووٹر کو مارنا تھا پولیس نے, ہمارے ووٹر کو لسٹوں کے مطابق اٹھا لینا تھا. یہ جتنے بھی یہ سی ٹی ڈی تے سی سی ڈی جڑیاں بن گئی نے, محکمہ مال کے پٹواری اور تحصیلدار استعمال ہوتے, اور پھر صبح فوٹیجز کیا چلتی کہ جی ان کا ووٹر نکلا ہی نہیں, اور یہ جی مریم نواز نے بڑا کام کر دیا تھے, بڑا جت گیا تھے. انہوں نے نیریٹو نو پلے کرنا سی, اور وہ میڈیا نے جتنے بھی مین سٹریم چینلز ہیں, یہ جو سچائی کے علم بردار ہیں, انہوں نے وہی نیریٹو چلانا تھا جو ان کو نون لیگ کی حکومت کی طرف سے دیا جانا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی بات میں حکمت تھی, اور ہم یہی چاہتے تھے, اور اللہ کیا سینیٹری پرویل خان نے دوبارہ اعتماد کیا کمیٹی پہ, خان نے واپس بھیجا اپنی ہی منتخب کردہ باڈی کو, اینڈ اٹ واز اے گڈ ڈیسیژن. ٹھیک ہے. اچھا ایک نا چھوٹا سا سوال ہے, اس کا چھوٹا سا صرف وہ چاہتا ہوں, اس کی وجہ یہ کہ میں بہت زیادہ چیزیں ہیں بھی بات کرنے والی. ابھی میجر بات جو ہے اس کے بعد ہے وہ یہ کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جس طرح عمران خان جو ہیں وہ عاصم منیر کا نام لیتے ہیں اور برملا اظہار کرتے ہیں کہ عاصم منیر اس کے پیچھے ہے وغیرہ وغیرہ, یہ تاثر یہ جاتا ہے کہ جس طرح, اور ہم شاید اس تاثر کو ہم زائل کرنے میں تھوڑا ناکام ہیں. کیسے لگتا ہے کہ عاصم منیر پر تنقید کا مطلب ہے پوری فوج پر تنقید ہو رہی ہے, جو کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ ہم بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے, عاصم منیر کے ساتھ جو بھی بات ہے, ایک تو یہ بات ہے کہ اس کو ہم زائل کرنے میں کیوں ناکام ہیں اب تک. دوسرا یہ کہ جب عاصم منیر کا نام عمران خان لیتے ہیں تو ہمارے جو لوگ باہر ہیں, چند لوگ, ان میں سے کوئی کیوں نہیں لیتا نام. یہ لوگوں کا بہت بڑا. دیکھیں سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امپریشن لوگ بنا رہے ہیں کہ جیسے
پاکستان تحریک انصاف کو فوج کی مخالف ہے یا دشمن ہے، یہ بالکل غلط امپریشن ہے، بالکل غلط. اور جو لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں اپنی ٹویٹس میں، اپنے فیس بک پہ، آئی تھنک وہ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے روگردانی کی کوشش کرتے ہیں. عمران خان صاحب مینی ٹائمس ریپیٹڈلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فوج میری ہے، یہ فوج میری ہے، یہ فوج میری ہے، اور یہ ملک بھی میرا ہے. اور ساتھ میں آپ دیکھیں انڈیا والا جب وہ معاملہ ہوا تو اس پہ انہوں نے اپنے فوجی جوانوں کی شہادتیں، فوجی جوانوں کے جذبے کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دی ہیں. تو اگر کوئی یہ امپریشن پی ٹی آئی میں دینے کی کوشش کرتا ہے کہ پی ٹی آئی، یا وہ انٹینشنلی اور انٹینشنلی یہ بن جاتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مخالف ہے فوج کی بحیثیت ادارہ، تو دس از رانگ امپریشن. پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ داران بالکل یہ اس کو ہولڈ نہیں کرتے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ نام کی، دیکھیں سر ہمارے پاس پیچھے بندے کتنے رہ گئے تھے. ہمارا مین لیڈر عمران خان صاحب کے بعد جو ذمہ دار تھا وہ کون تھا؟ عمر ایوب تھا. اینڈ یو نو کہ ہاؤ بولڈلی، کتنا آؤٹ اسپوکن اور کتنی سختی اور اگریشن کے ساتھ نہ وہ صرف نام لیتے رہے ہیں بلکہ وہ چیزوں کا تو آپریشن کر دیتے سی عمر ایوب صاحب. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 3-4 لوگ علی بھائی مین رہ گئے. باقی آپ ہر ایم این اے سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، ایم پی ایس بیچارے سے تو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایسے کرے گا. بٹ آن دی ادر ہے، لک ایٹ دی ادر سائڈ آف اٹ، جو آپ مانیٹر کرتے ہیں اور جو آپ ایک لسٹ بناتے ہیں سی سی کی اور پی سی کی سارا، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا ہے. جس وقت کوئی آدمی عمران خان صاحب کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتا ہے تو وہ اس میسج کو، اس پیغام کو انڈورس کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے کہ جی جو خان کہہ رہا ہے میرا بھی یہی نقطہ نظر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز ایک برابر نہیں ہو سکتی ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری اپنی ہوتی ہے. ذمہ داری کے حوالے سے اس کا پنجابی کہتے ہیں ہیا اور دل بھی ہوتا جڑا ہے وہ اس حساب نال ہوتا ہے. تو یہ ہمارے اپنے نوجوان جو ہیں انہیں اس بات کا، ہمارے اپنے بچوں کو جو ہمارے اپنے بھائی بہن ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جن کی ذمہ داریاں ہیں وہ بولتے ہیں، جو ری ٹویٹس کرتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں. دیکھیں نا کیا پرابلم کیا آتا ہے. اور جی آپ نے ری ٹویٹ نہیں کیا جی، اچھا ری ٹویٹ کی اتنی کیا وہ ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا کہ جو خان کہہ رہے تسی کہہ رہے ہو یا نہیں کہہ رہے ہو، ایسے ہی ہے نا سر. تو جو ری ٹویٹ کر دیتا ہے انہوں کہتے ہیں بولیا کیوں نہیں، وہ جڑا بول دیتا ہے انہوں کہتے تو زور نال کیوں نہیں بولیا. لیکن ایک بات دیکھیں، اب آپ کے پاس بھی عمر ایوب کے علاوہ کوئی مثال نہیں ہے آپ کے پاس اس وقت کہ کسی اور نے نام لیا. عمر ایوب کے علاوہ آپ کے پاس بھی، آپ کے ذہن میں کوئی نہیں آ رہا ہوگا کہ جس نے کھل کر اس طرح سے نام لیا ہو. چلیں خیر، موونگ فارورڈ. لوگ عمر ایوب کے علاوہ ہماری پارٹی میں لوگ ہیں، بات کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، مگر اس پہ ہمیں انالیسس کرنا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہر آدمی ایک ہی ذیل سے بات کرے گا تو وہ نہیں، وہ تو آئی ایگری ود یو. میرا دیکھیے پوائنٹ کیا ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ پر سختیاں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، جو کیسز ہیں اور عدت جیسے گھٹیا کیسز بھی کیے گئے اور تمام چیزیں کی گئی اور وغیرہ وغیرہ. بشرا بی بی کو جو ہے وہ کہ استعمال کا پانی جو ہے وہ صاف نہیں ہے، ہم اتنی چیزیں سنتے ہیں. اور عمران خان نیور کمپلینز اباؤٹ ہمسیلف. یو نو اٹ. خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے، خان صاحب کو بشرا بیگم کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے وہ بڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو. کوئی بھی جو ہے نا وہ غیرت مند انسان اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کے لیے ایسے ہی ہوگا جو خان صاحب ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، مطلب اپنی تو تکلیف بھول جاتی ہے لیکن اپنی خاتون کی تکلیف نہیں بھولتی. وہ بے شک آپ کی بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں بھولتا. تو یہ ہم سمجھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں، جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں میں سے نہیں، اور میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں، میں صرف ایک ایز اے ہول پارٹی بات کر رہا ہوں. جو لوگ سامنے ہیں، جو آتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اگر آپ لوگ لینے لگے تو تاکہ پتہ چلے کہ بھائی دیکھیں اصل جو مجرم ہے، اصل جو جن کا قصور ہے وہ یہ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ جس نے اپنے نظام اس پہ سر انالیسس کیا جا سکتا ہے. آپ لوگوں کے پاس انالیسس ہوتا ہے. پارٹی یہ تو صرف وہ چیس کے وہ مہرے ہیں، ان کی بھی وہ بھی زیادہ ویلیوبل ہوتے ہیں، ان کے بھی رنگ ہوتے ہیں، ایک کالے مگر ہمیں دیکھیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان موروں کو بھی اگنور اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم صرف ایک سائڈ پہ اپنی انرجیز لگا دیتے ہیں تو یہ مورے سکون سے اپنا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سکون سے جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہماری جڑیں اور ٹانگیں کٹ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک. اور ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ جتنے بھی لوگ پاکستان میں، ظاہر ہے اب بہادری کا یا اس کا یا لیڈرشپ کا جو مقابلہ ہے وہ عمران خان کے ساتھ وہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. یہاں پر تھوڑا سا میرا کہنا ہے باقی لوگوں سے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، میرا ان سے کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے جب بات سیٹ کی عمران خان کی
تو آپ یہ یقین کریں کہ اگر سب لوگ عمران خان ہو جائیں تو پھر عمران خان اتنا نمول نہ ہو. تو اس بات کی بھی ذرا ذہن میں رکھیں تھوڑا نہیں نہیں سا. سر، دوسری گل ہے عمران خان صاحب سے تو ہم سیکھتے ہیں، ان سے ہم انسپریشن لیتے ہیں. ان کے برابر تو ان جتنی قربانی کون دے سکتا ہے سر؟ مطلب ہے کہ بڑا لیڈر ہے تو سارے پھر بڑے لیڈر ہو جائیں گے تو پیچھے گل کتنے رہ جائے گی. یہ ایک پوائنٹ ہے. اچھا اب نا آتے ہیں تھوڑا نا سیلاب کی طرف. جس وقت سچویشن ہے اس وقت پنجاب کا بہت برا حال ہے. آپ کسانوں کے اس کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں. اینڈ آئی نو دس فار اے ویری لانگ ٹائم. جو تحریک انصاف کے کسان، اور تحریک انصاف کے نہیں، ایکچولی کسان اوور آل ہی پس رہا ہے اس وقت، بہت مشکل میں ہے کسان جو ہے. اور اس سیلاب کے بعد جو صورتحال ہے، پہلے تو مجھے بتائیں کہ پنجاب کی صورتحال میں آپ لوگوں کا کام تو نہیں ہے، ظاہر ہے ہماری حکومت بھی نہیں ہے وہاں پر، کچھ بھی نہیں ہے. سر پنجاب کی صورتحال جو ہے وہ بڑی بعد میں پہلے میں چاہتا ہوں کہ پنجاب کی جو صورتحال میں ہے، where do we stand as a political party? Have we done anything? Are we going to do anything? سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم نے تمام ریجنز کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے جو میں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا پارٹی کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ آپ تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مؤخر کر دیں. آپ سب کے سب اپنے علاقوں میں، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز، ہمارے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی، ہمارے ورکرز، ہمارے عہدے داران اپنی ٹیمز، اپنی تنظیموں کو لے کے ریلیف ورک شروع کریں، ریسکیو ورک شروع کریں. اس لیے کہ بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے. اور نالائکی اس حکومت کی یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ہندوستان پانی چھوڑ دے گا. بالکل ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے. اور اب جو معاملات ہیں، اب تو ان کو بالکل مطلب اس پہ وہ کرنا چاہیے تھا کہ ہندوستان نے پانی چھوڑنا ہے. پھر جو کلاؤڈ برسٹ ہوا اور جو سیلاب وہاں سے آیا، الٹیمیٹلی اس پانی نے بھی کہیں جانا ہی تھا نا جی. اور اس پانی نے کہاں جانا تھا؟ انہیں بھی پنجاب والے پاس ہی جانا سی. ٹھیک ہے سر، وہیں سے ہو کے ہی چیزیں جاتی ہیں نا جی. تو ہندوستان کی طرف سے پانی کا آنا یا ان کا چھوڑنا یہ کو پہلی باری نہیں ہویا، ہر دفعہ ہوتا ہے. جب ہندوستان میں سیلاب آ گیا اور وہاں پہ بڑے پیمانے پہ تباہی ہو رہی تو ہمیں آٹومیٹکلی پتا ہونا چاہیے تھا. ہمیں پتا تھا کہ یہ پانی ساڑھے والی آنا ہے. انہوں نے اپنے جاپان زیادہ ضروری تھی. جاپان اچھا جہاں جاپان زیادہ ضروری سر. اچھا ہوا سر کیا کہ وہ آیا اور تباہی ہو گئی ہے سر. آپ دیکھیں شہروں کے اندر پانی بڑے عرصے کے بعد، سمبڑیال ہو گیا، سیالکوٹ ہو گیا، میرا جو علاقہ ہے جھنگ، ابھی وہاں سے ریلا اس وقت گزر رہا ہے. شہر کو بچانے کے لیے شہر کے اندر جو سرگودا روڈ وغیرہ ہے وہ سب زیر آب آ گئی ہیں. 140 دیہات میرے ضلع میں زیر آب آ گئے ہیں. میرے حلقے میں بہت بڑی تعداد ہے گاؤں کی جو زیر آب آ گئی ہے. تو انہوں نے اڑائے ہیں، وہ بند اڑا دیے ہیں تاکہ شہروں کو بچایا جا سکے. لاہور میں آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ علیم خان کی سوسائٹی جو ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے وہ شادرے والا جو راوی والا تھا وہ بند آگے پیچھے کیا ہے. اب یہ سارے کے سارے جو 10-12 دن وہاں گزارے گئے، علی بھائی یہ یہاں بیٹھ کے اس پہ پلاننگ ہو سکتی تھی. یہ پنجاب کا چیف، تمہیں پتا ہے پنجاب کا چیف سیکرٹری بھی نال گیا ہے سی. چلو چیف ایگزیکٹو تو گئی سی، چیف ایگزیکٹو تو چلی گئی. ایئر فورس 1 لے کے گئے تھے. تانوں یہ سہولت میسر ہے، آپ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایئر فورس 1 کا جہاز جو ہے، کہ یہ سر پنجاب میں ہی سہولت ہے. سانو تو کوئی ایئر فورس دی بندوق کی سدھی کرن گے، سانو تو جہاز نہیں دیتے ایئر فورس دا. سی ایم کے پی کو بھی اجازت ہے کہ وہ لے کے جا سکتے ہیں؟ نہیں سر، نہیں سر، کوئی اجازت نہیں ہے، نہ کوئی اجازت ہے. یعنی کہ جو ایئر فورس کے جو جہاز ہے جو جاتا ہے، جس کو مریم لے کے جاتی ہے، جو کہ سپوزلی وزیر اعظم لے کے جا سکتا ہے، تو کیا وزیر اعلیٰ مریم کے علاوہ بھی کوئی ہے وزیر اعلیٰ جو جا سکتا ہے؟ نہیں سر، یہ کوئی مثال نہیں ہے. سی ایم جو ہے وہ مثال کے طور پر، یا میں کہیں اور جا رہا ہوں، وہ لے کے جا سکتے ہیں؟ نہیں سر، نہیں. سانو کہنے دینا ہے تو کون لے کے جا سکتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں. دیکھیں نا، ان کے پاس اپنے ہیلیز ہیں اور یہ کمرشل فلائٹس استعمال ہوتی ہیں ہمیشہ. اگر چیف منسٹر باہر جاتے ہیں، ملکوں سے باہر جاتے ہیں، تو وہ سرکاری جہاز یا وہ چارٹر نہیں ہوتے، کیونکہ چیف منسٹر کا تو باہر جانے کا وہی نہیں ہوتا نا. تو وہ کمرشل فلائٹس استعمال ہوتی ہیں. آپ تو دیکھیں ہمارے تو قائد، ہمارے وزیر اعظم بھی کمرشل فلائٹس پہ جایا کرتے تھے. یاد ہے آپ کو؟ امریکہ گئے تھے. تو سی ایم کا تو بالکل کھاتا ہی نہیں ہوتا نا جہاز لے جانے کا. انہوں نے اپنی رشتے داری کا فائدہ چکیا جاتے، وہ دے چھڑے، بس ٹھیک ہے. یہ ہوں وہ کہتے ہیں نا اسی شیر نے بچے دین انڈے دین کی جڑے حالات نے انڈے. تو کہنے کا سر مقصد یہ ہے کہ وہ چیف سیکرٹری بھی ساتھ چلا گیا. صرف چیف سیکرٹری نہیں، کہتے ہیں کچھ اور محکموں کے سیکرٹری بھی ساتھ گئے. چیف سیکرٹری سولی رسپانسبل ہوتا ہے فار آل دس پلاننگ. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر چیف ایگزیکٹو کے ساتھ چیف سیکرٹری بھی ملک سے باہر بیٹھا ہے اور صوبے سے، تو پیچھے یہی ہونا سی، آئے ہوتے آگے تو پھر مری چلے گئے ہو ہے سر. اور پھر اس وقت یہ ہے کہ لوگ بددعائیں نہیں، انہوں نے سرجری کرا کے آئے نا، انہوں نے کہا ٹھنڈے علاقے چ رہنا تسی اودے بعد. ہاں، لائف سٹاک جڑا ہے تسی ویکھ لو، وہ بڑے وڈے پیمانے تے. دیکھیں
کسان کا لائیولی ہوڈ جو ہے وہ فصل کے بعد زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. جہاں چھوٹا کسان ہے جہاں قلے اور کنالاں تے زمیناں نے وہ تو گاواں بن جاتے ہیں نا سر, دودھ بیچ کے گزارا کرتے ہیں. لائف سٹاک کی تباہی ہو گئی جی. اور ابھی مطلب ہے کہ بے ہنگم کام ہے, ریسکیو والے نظر نہیں آ رہے ہیں, پلاننگ کوئی نہیں ہے. لوگ صرف اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں. سر اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں نا, اور آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں فیلڈ کے اندر پنجاب میں. آپ کو چند ابھی گھنٹوں میں آپ کو ان کی فوٹیجز بھی آنے لگ جائیں گی, وہ لوگ آپ سے تصویریں بھی شیئر کریں گے. ہمارے ساؤتھ میں اون عباس بپی نے دیکھیں وہ بورڈس میں جا کے وہ کیا ہے. ہمارے علاقے میں ہمارے لوگوں نے پی ٹی آئی کے بینر تلے انہوں نے وہ کام شروع کر دیا ہے. لاہور میں انہوں نے کام شروع کیا ہے. ہمارے لوگ تو دیکھیں حکومت میں ہے نہیں, محدود وسائل کے ساتھ کیسوں کے اندر مطلوب ہونے کے باوجود وہ بیچارے جو کر سکتے ہیں میکسیمم اپنے پنجاب کے بھائیوں بہنوں کے لیے وہ سب کر رہے ہیں, اور ہم کریں گے. ہم نے تنظیموں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں, اس کو مانیٹر کریں گے. پنجاب والے کریں گے, ہم سینٹر والے کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب کو دکھ کی اس گھڑی میں بالکل اکیلا نہیں چھوڑیں گے, کسی قیمت پہ اکیلا نہیں. جو ساڈے تو بن پیا اساں کریں گے سر. اچھا میں ہوں اگلا سوال ہے ہوں تسی ظاہر اب آپ کے پی کے ترجمان تو نہیں ہیں لیکن آپ ظاہر پوری جماعت کو دیکھتے ہیں, پوری جماعت اس شکر ہے آپ نے کہہ دیا, ورنہ میں کہتا تو انہوں نے کہنا جی ویکھیا نے کی کیا جی. نہیں آپ نہیں ہے ظاہر ہے, نہیں وہ تو الگ ہے, وہ ٹھیک ہے. اور خیر لیکن اگر آپ ڈیفینڈ کرتے تو یہ آپ کا کام ہے, میں تو اس کے خلاف نہیں ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل سر واحد حکومت ہے عمران خان صاحب کی. آپ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے, یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور یہ ساڈی واحد حکومت ہے. ساڈے کول اور جگہ کوئی نہیں اپنا آپ کھان واسطے. بالکل بالکل ٹھیک, میں اس سے ایگری کرتا ہوں. یہ جتنا مرضی آپ کریں, جو مرضی لوگ کہتے ہیں, بٹ یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ جب آپ یہ کرتے ہیں. لیکن میں نے اس لیے بات کی کہ آپ ترجمان نہیں ہیں, کیونکہ میں ڈیٹا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جو ہے مریم صفدر جو ہے اس کا مقابلہ ہو رہا ہے علی امین گنڈا پور سے, جو کہ مقابلہ کرتے طور پر مانتا نہیں ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے کس طرح سے کیا, کس طرح سے ہینڈل کیا, وہ ہم سب جانتے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت کے آسے پاسے بھی نہیں پہنچ سکتے. خیبر پختونخوا میں 400 سے پلس جہاں بھاگ ہوئے ہیں, لوگ شہید ہوئے ہیں, جانوں کا نقصان ہوا ہے. اتنے اس لیے تھی 15 تو وہی ہوا ہے, باقی مال کا نقصان ہے. ٹھیک ہے جی. آپ اتنے بڑے پیمانے پہ نقصان ہونے کے بعد پہاڑ کے پہاڑ موو کیے, تودے کے تودے بولڈرز آئے, ایک ایک گھر کے 31 مطلب ایک ہی گھر میں 31 فیملی ممبرز, ایک گھر میں 20 فیملی ممبرز, ایک گھر میں 41 فیملی ممبرز. اتنی بڑی بڑی ٹریجڈیز ہیں علی بھائی, اتنی بڑی بڑی ٹریجڈیز ہیں. اچھا اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کچھ فگرز ہیں وہ میں پڑھ کے بتانا چاہوں گا, اگر آپ برا نہ مانیں تو. وہ ضروری ہے تاکہ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں ان کو پتہ تو لگے بھائی تہاڈی حکومت اور تہاڈی پارٹی اینو کسی انڈیویجول نال نہ کرو. جو انڈیویجولز نے وہ بھی عمران خان نے ذمہ واری انہوں نے دیتی ہے, بٹ دس از یور گورنمنٹ. کے پی از یور گورنمنٹ, کے پی از انصاف گورنمنٹ. سر کلاؤڈ برسٹ سے 15 اگست کو جو یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اس سے جو سیلاب آیا علی بھائی, وہاں پہ مختلف حادثات کے نتیجے میں جو کلاؤڈ برسٹ اور بارشوں کی وجہ سے ہوئے 406 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, 245 افراد زخمی ہوئے. ان حادثات میں ٹوٹل 664 گھروں کو مکمل اور 2431 گھروں کو جزوی طور پہ پارشلی نقصان پہنچا ہے. 511 سڑکیں, 77 پلیں اور 2123 دکانوں کو نقصان پہنچا ہے. گورنمنٹ آپ کی کا کیا رسپانس تھا, تحریک انصاف والوں کا کیا رسپانس تھا؟ صبح کوئی باجوڑ کا جیسے ہی کلاؤڈ برسٹ کی اطلاع ملی, ہماری ریسکیو ٹیمیں, ضلعی انتظامیہ فوری طور پہ, ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز فوری موقعوں کے اوپر پہنچے. ریسکیو ادارے, محکمے, ضلع, انہوں نے فوری طور پہ بر وقت رسپانس کے نتیجے میں 5566 لوگوں کو فوری ریسکیو کیا, جبکہ 406 کے قریب ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ریکور کر لی گئی بغیر کسی تاخیر کے. تمام سرکاری مشینری, میڈکس, امدادی ٹیمیں سب کو علاقوں تک پہنچایا گیا. چیف سیکرٹری کو وہاں بھیج دیا گیا. مختلف علاقوں میں 176 گاڑیاں اور کشتیاں بھیجی گئیں. 2061 ریسکیو اہلکار تھے جو سارے آپریشن میں شامل ہوئے. اب تک علی بھائی متاثرہ علاقوں میں کے پی میں 136 رابطہ سڑکوں میں سے کو اور 65 پلوں کو بحال کر دیا گیا. دیکھیں سر, سب سے پہلا کام تھا پہاڑی علاقے کا سیلاب تھا نا, بولڈر گرے, پہاڑ گرا, پہاڑ موو کیتا, روڈ بند ہو گئی تو ریسکیو پہنچ ہی نہیں سکتا. بارش ہو رہی ہے, ہیلی فلائی نہیں کر سکتے اس طریقے سے. تو جو سب سے پہلا ان کا ہوائی سٹیپ تھا آپ کی حکومت کا, وہ یہ تھا کہ سڑکاں کھولو. پہلا جی مشینری موو کی تھی, سڑکاں کھولو تاکہ ریلیف ایفرٹس میں. سر شور کیوں آتا ہے؟
جب لوگ ریسکیو نہ ہو سکے. شور کیوں آتا ہے جب لوگوں کو ٹائم پہ کھانا نہ مل سکے؟ شور کیوں آتا ہے جب ان کو سرکاری مشینری نظر نہ آئے؟ اور اگر وہ سڑکیں پہلے نہ کھولی جاتی تو پھر شور ہی شور سی. 136 سڑکوں کو کھولا. اوکے, سڑکیں اور پل کھولے سر. 1,19,000 افراد. پلوں کی تعداد دوبارہ بتائیے ذرا پلیز. 136 سر سڑکیں. پلوں کی تعداد سر 65 پلوں کو بحال کیا گیا اس وقت تک. 65 سر. ٹھیک ہے سر. 136 رابطہ سڑکیں کھولی گئی سر. ابھی تک علی بھائی 1,19,000 افراد کو پکا پکایا کھانا جو ہے وہ اس کو دیا گیا ہے اور عمل ابھی تک جاری ہے. اچھا, پکا پکایا کھانا کیوں؟ پکا پکایا کھانا اس لیے کہ سیلاب, پانی, بارش, آٹا, یہ چیزیں جب جاتی ہیں, ڈرائی راشن ہم دے رہے ہیں, مگر جن کو ہم کیمپوں میں لے کے آتے ہیں, وہاں سے ایویکویٹ کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں پہ, کوئی کچن یا کوئی سہولت, تو ان کو کھانے پکوا کے 3 ٹائم کے کھانے جو ہیں وہ دیے گئے. کسی ایک جگہ پہ اگر کوئی شکایت آئی ہو تو شاید روڈ لیٹ کھلنے کی وجہ سے آئی ہو, مگر ان جنرل وہاں سے ہمیں اس قسم کی کچھ صافی بھی آئے ہیں پنجاب کے, انہوں نے مجھے بتایا. اچھا سر, متاثرہ علاقوں میں اب تک 125 ٹرکوں پر مشتمل امدادی اشیاء وہ پہنچائی گئی ہیں. 70 میڈیکل کیمپ بنائے گئے ہیں, اور حکومت نے اموات کو معاوضے جو پر پرسن دے رہے تھے نا سر, 10 کا اعلان کیا تھا, مگر پھر چیف منسٹر نے اس کو 20 لاکھ روپے کر دیے. نہیں, وہ تو وفاقی حکومت نے 20 کہا نہیں. اور میں تو دستا ہوں سٹوری دس رہا ہوں, بڑی امپورٹنٹ, بڑی ضروری ہے. 20 لاکھ آپ دے رہے ہیں سر. زخمیوں کا معاوضہ 2.5 لاکھ شروع اناؤنس کیا تھا, مگر اب 5 لاکھ کر دیا. جو زخمی ہے اس کو 5 لاکھ روپے. سر ایسا پیکج جو ہے یہ آج تک کبھی حکومت نہیں دے سکی ہے. اللہ نہ کرے مصیبتیں آئیں, اگر مصیبت آئے تو پھر کھل کے یہ کرنا چاہیے, کیونکہ حکومت ہوتی ہے عوام کے لیے. وہ جو آپ کا سرپلس پڑا تھا جیڑا, اور سارے کوئی وفاقی حکومت نے پیسہ نہیں دیتا, وہ جڑا سرپلس دے ہوتے ساری حکومت نو لوگ نشانہ بنا رہے سن نا سر, یہ ادھر سے ہی آ رہا ہے سر. مکمل جو گھر ختم ہو گیا اس کو انہوں نے, جو منتظم گھر ہیں ان کا معاوضہ 4 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ. اگر کسی کا گھر گر گیا ہے, ایک تو انڈیویجول کے پیسے 20 لاکھ, گھر گر گیا تو 10 لاکھ پر گھر, اور جن کا جزوی گھر گرا ہے انہیں 3 لاکھ. پہلی دفعہ تباہ شدہ مالکان کے لیے 5 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے. آج تم پہلے یہ ہسٹری کدی ہویا نہیں اس طریقے میں. ٹھیک ہے سر. فصلیں, باغات, مویشیوں کے نقصانات کے بھی معاوضے طے کیے جا رہے ہیں, وہ بھی سرکار دے گی, آپ کی سرکار دے گی سر. یہ سن لیں پنجاب والے بھی, اور کچھ شرم کریں سر. اب تک 406 میں سے ابھی تک 350 جاں بحق افراد کے لواحقین کو مجموعی طور پہ سنیں 654 ملین روپے کی رقم ادا کر دی گئی ہے. علی بھائی کی امپورٹنٹ گل ہے وہ یہ ہے کہ بندیاں دی شہادتاں ہو جاندیاں سن, لوگ جاں بحق ہو جاتے تھے, اور اس کے سیلاب کے 2 مہینے بعد مہینے تک امدادی چیک ڈی سی نہیں دیتا تھا, اور وہ چیک باؤنس بھی ہو جاتے تھے. سر اس دفعہ دوسرے تیسرے دن سیلاب کے ڈپٹی کمشنرز ورڈ آرڈرڈ بائی دی چیف منسٹر کے چیک اتھے ہی تقسیم کرو. پہلے چیک 3 دن دے وچ لوگوں نو دے دیتے گئے نے سر. یہ آج تک آپ دیکھ لیں کہ یہ آج تک ایسے نہیں ہوا. اور وہاں پہ سر جو چھوٹے بچے ہیں سر, کئی جگہ پہ چھوٹے بچے ہیں سر, میری آپ بات سمجھ رہے ہیں, جو پیچھے رہ گئے ہیں, ان کے لیے متعلقہ ڈپٹی کمشنر, یہ پہلے یہ بھی کبھی نہیں ہوا, جو چھوٹے بچے رہ گئے نا, جن کا کوئی ساری فیملی چلی گئی, کوئی بچے, تو ان کے ڈپٹی کمشنر اکاؤنٹ کھول رہا ہے. وہ پیسے ان بچوں کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے سر. ان پیسوں سے ان کا جو, اگر وہ لمبا رہے گا تو جو انٹرسٹ آئے گا, یا وہ پیسے استعمال کرنا چاہیں گے, وہ کفالت ہو سکے گی. کل کوئی لوگ گارڈین بنتے ہیں اس بچے کے, تو وہ پیسے پھر اس کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے سر. کم سن بچے جو ہیں, جو بالکل چھوٹے بچے ہیں. اب تک سر 18 زخمی جو ہیں ان کو 5 لاکھ روپے فی کس کے حساب سے 1,95,00,000 روپے ہم دے چکے ہیں. 15,000 کے حساب سے. اچھا, فوڈ سٹیمپس بھی ہم نے جاری کیے سر. 4,432 افراد کو فوڈ سٹیمپس کی بات میں فی کس 15,000 روپے, فوڈ سٹیمپ ہے سر 15,000 روپے کے حساب سے ابھی تک 6,65,00,000 روپے ہم دے چکے ہیں. اچھا, کبھی بھی سیلابوں میں پاکستان میں گھراں والے نوں معاوضہ ملدا سی, غریباں دیاں دکاناں ٹہ جاندیاں سن, انہاں نوں کوئی نہیں ملدا. پہلی دفعہ کے پی گورنمنٹ نے دکانوں کو بھی ادائیگی کی ہے سر, اور 2,80,00,000 روپے دکانوں والوں کو دیے جا چکے ہیں. مزید 1 ارب کی ادائیگی کی جائے گی سر. گھروں کے معاوضے میں ابھی تک 7,90,00,000 روپے, مزید 1.3 ارب روپے دیے جائیں گے سر. ہم نے متاثرین کو معاوضہ اس کو وہ شفاف کرنے کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹ کا وہ کیا ہے کہ جہدے نہ تے ہوئے صرف وہ دے کھل جائے. ٹھیک ہے سر, یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی نا, سیلاب میں کھاپے مارتی ہیں حکومتیں, تو یہاں پہ ہم نے ڈیجیٹل پیمنٹ کر دی ہے کہ جس کا معاملہ ہوگا, جس کے پیسے ہوں گے, اس کو اسی کو جائیں گے اور کسی کو نہیں جائیں گے.
تمام لوگوں کو معاوضے کے لیے چیف منسٹر نے اور آپ کی حکومت نے سنڈے کا ڈیڈ لائن دے دیا ہے کہ سنڈے تک ہر متاثرین کو پیمنٹس کر دی جائیں. یعنی کہ سنڈے 21 اگست تک. جی سر. اچھا اب یہ باقی بہت سی چیزیں میں آپ کو صرف یہ آخری وہ کر دیتا ہوں کہ ابھی تک 6.5 ارب روپے 665 ارب روپے آپ کی گورنمنٹ ریلیز کر چکی ہے. 5 ارب اور جلد جو ہے وہ دیے جائیں گے. سر یہ تو مطلب ہے سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. کیا کیا وزیر اعظم صاحب نے جب 40 ڈیتھس ہوئی نا نمبر جی ہم آ رہے ہیں تو انہوں نے 10 لاکھ روپے اناؤنس کیا فیڈرل گورنمنٹ نے وزیر اعظم صاحب نے. اچھا وہ 10 کا جب انہوں نے دیکھا کہ علی امین صاحب نے 20 لاکھ اناؤنس کیا ہے تو انہوں بھی ہوش وہ آگے جناب جوش انہوں بھی 20 لاکھ کر دیتا ہے. وہ 20 لاکھ ہو گیا. ڈیتھ تھی 40 اللہ معاف کرے وہ 40 کو تو ہو گئے. اب نمبر آف ڈیتھس ہو گیا ہے 406 تو اتنے چلا گیا جی. ہوں جناب مس کال ہیلو اگوں جواب ہی کوئی نہیں جی. میری گل سمجھ رہے ہو. یہ تو بڑے جوش انہوں نے کہہ دیا 40-50 بندہ ہوئے گا تو چلو 10 لاکھ 20 لاکھ دے کے جان چھڑاواں گے. ہوں بندہ ہو گیا 406 تو اتنے. بڑی بڑی ٹریجڈی ہے سر. ٹھیک ہے جی. تو اب ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. این ڈی ایم اے جو کمپیریٹیولی جو آپ کی گورنمنٹ کا شیئر ہے اس کے مقابلے میں این ڈی ایم اے کا جو پریکٹیکل ورک ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. یہی سوال ہے کس پوائنٹ کی تانا نے آفت آنا تو ایک اللہ کی طرف سے آفت آ جاتی ہے, وہ کہیں پر بھی آ سکتی ہے, لیکن این ڈی ایم اے جو ادارہ بنا ہوا ہے جس کو سنبھالتے بھی یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ. اگر تھوڑے کول ٹائم ہے تو جو این ڈی ایم اے نے دیتا ہے صرف پڑھ دیا صرف 4 لائنوں نے. بڑا انٹرسٹنگ سر. این ڈی ایم اے جو اتنا بڑا ادارہ ہے جو سیلاب نہیں بھی ہوتے ارتھکویک نہیں بھی ہوتے تنخواہ چل رہی ہیں بڑیاں لینڈ کروزراں چل رہی ہیں بڑے بڑے دفتر چل رہے ہیں بڑے بڑے افسر ہے جی وہ ادھر بیٹھے ہیں اور ابھی تک انہوں نے کے پی کو کیا دیا ہے سر 200 ٹینٹ سنیں ذرا. اچھا 200 ٹینٹ 200 فیملی ٹینٹ اور 10 شیلٹر ٹینٹس. ٹھیک ہے 500 بلینکٹس 500 بلینکٹ مطلب ساڑھا 26,000 بندہ ڈسپلیس ہو گیا تھے گھراں چ خرید کے 500 بلینکٹ. سنو ذرا جنریٹر 5 جنریٹر 5 ڈی واٹرنگ پمپس 5 ڈی واٹرنگ پمپس. یار کوئی شرم سے بندہ ڈوب ہی مرتا ہے علی بھائی. 5 واٹر ٹینکس اور صرف 2 ٹرک آف میڈیسنز. علی بھائی یہ میں آپ این ڈی ایم اے کا آپ کو بتا رہا ہوں. 150 ٹن منرل واٹر اے کہنے دیتا سر این ڈی ایم اے نے. اور آپ کو بتاؤں کہ مطلب ہے کہ یہ سر ان کے حالات ہیں این ڈی ایم اے کے. کہاں آپ 6.5 ارب دے چکے ہیں اور 5 ارب دینے جا رہے ہیں. یہ جو نیشنل ڈیزاسٹر ہے جی ایتھے تے ہیلیز آ جانے چاہیے تے ٹرک جڑے نے آف لوڈ ہو جانے چاہیے. اتنے تو جناب سارے دے سارے افسوس جڑیاں لینڈ کروزر اپنے گھراں چ استعمال کرتے ہیں تے اتنے سیلاب وچ استعمال ہونی چاہیے سن. تو یہ بڑے بادشاہ لوگ ہیں. میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں. اور سر وہ پی ایم کی طرف سے بس وہی 40 کی کمپنسیشن آئی ہے اور کوئی نہیں ہے. ہاں سر یہاں میں ایک بات میں بس کروں گا. میں اپنے پنجاب کی تنظیم اور اپنے پنجاب کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کا سر میں ضرور شکریہ ادا کروں گا. حالانکہ انہوں نے اپنے سرے لتے رہتے ڈانگا انہوں نے پیری نے ہر ضلع سے سر ہر ضلع سے ٹرک آئے اور وہ کے پی گورنمنٹ کو کوئی پارٹی کی ڈائریکشن نہیں تھی. لوگوں نے خود فیصلے کیے. ریجنز نے لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے. کچھ نے پورے ٹرک دے دیے. کچھ نے پیسے اکٹھے کر کے ٹرک لیے. انہوں نے اپنے کے پی کے بہن بھائیوں کے لیے اتنے برے حالات میں جو اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے تھے پنجاب والوں نے سر کیا ہے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. سر یہ ہے معاملہ جو بڑے ہی ہنگامی بنیادوں پہ سر اللہ ہیز بین ویری کائنڈ. دیکھیں آفت اللہ کی طرف سے آئی ہے. بہت بڑا جانی نقصان ہوا ہے. مگر جس طریقے سے انہوں نے سنبھالنے کی کوشش کی ہے محدود وسائل کے ساتھ کے پی کی گورنمنٹ نے آپ کی گورنمنٹ نے سر تحریک انصاف کی حکومت نے عمران خان کی حکومت میں آج بھی وزراء کو اور ایم پی ایز کو پابند کیا ہے. علاقہ نہیں چھڑنا. تسی پولیٹیکل ایکٹیویٹیاں چھڑ دو. علاقہ نہیں چھڑنا. یہی لوگ ہماری طاقت ہے. یہی طریق انصاف ہے. اور یہ مصیبت میں ہے تو ہم سب مصیبت میں. دس واز دی ڈیٹیل میں. اور یقین کریں کہ یہ ڈیٹیل مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس ڈیٹیل کو سب تک پہنچایا بھی جائے
اور اس پر زیادہ وہ کیا جائے, اور اللہ تعالیٰ علی امین صاحب کو, کے پی کی حکومت کو, پنجاب سے جتنے بھی لوگ آئے ان کو اس کا اجر عظیم دے کے اتنا زبردست طریقے سے کام کیا. اور این ڈی ایم اے کے بارے میں جو ہماری جو وہ جو تھیں جوک ہے سر, جو میں نے دسیا جوک ہے, جوک اس سے بھی آپ نے بتایا, اور وہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو ہیں وہ اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں, اور ہمیشہ ہی وہی انہی میں سے کوئی نہ کوئی کر رہا ہوتا ہے. اچھا ایک آخری صرف بات ہے بیفور آئی لیٹ یو گو, جو کہ بالکل مطلب مختلف ہے. you can hold me, it's all right, میں بیٹھا ہوں تسی نہیں, بس یہ آخری ایک بات ہے, اور وہ یہ کہ, اور جو کہ بس اب سلاب میں بھی ہمیں بات کرنی, ہم نے اس سے کوئی اور غلط فہمی ہے تے کٹ لو. یہ جڑے ساڈے دوست سانو ہی جڑ جاندے نے, میری تے جڑے سانو ہی وج او کہندے نا پٹھی بندوق طرح پیچھے ہی چل جاندے نے, اوے اگے چلیا کرو. اب کوئی اگلی نشست کے لیے بھی رکھے نا جی. اب یہ اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اب ایسا صرف ایک ضرور بات ہے کہ ہمارے بہت قریب یہ بات ہے, اور آپ کے بھی, اور آپ بھی جانتے ہیں اس بارے میں, کہ ہمارے دو چیتے ہیں سید سلمان رضا صاحب اور جنید جہانگیر 337 دن سے جو ہے وہ یو اے میں ڈیٹینڈ ہیں, اور جنید جو ہے وہ 340 دن سے ڈیٹینڈ ہے. اور اس پر ایک تو بتائیے کہ کچھ پارٹی کوئی کچھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, ان کے گھر والوں سے آپ لوگ رابطے میں ہیں, کوئی ہے یا نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ از اٹ پاسبل کہ اس پر جو ہے وہ کے پی میں بات ہو سکے, اسمبلی میں, آن دا فلور آف دا ہاؤس. چلے اس وقت تو سیلابی حالات ہیں, اور اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں اس کے اوپر بات ہو سکے ذرا کھل کر, کیونکہ یہ یہاں پر نہیں, یہ اپنے تعلقات کو استعمال کر کے دیار غیر میں ان کو پکڑا گیا ہے. یہ کس حالت میں, بہت بری سچویشن میں یہ لوگ اس وقت, ان کی فیملیز بہت ڈیوسٹیٹڈ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اینڈ دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو with the social media anymore. They did like a long time ago, لیکن جب ان کو پکڑا گیا تو اس وقت ان کا کوئی بھی اس میں کوئی بھی ایسا کردار نہیں تھا. ذرا پلیز اس کے بارے میں ذرا مجھے. سر پہلی بات توری بھائی, یہ آپ کو یاد ہوگا when I became the information secretary, خان صاحب نے جب یہ ذمہ داری مجھے لگائی تو وہ جو ایک گروپ کریٹ کیا گیا تھا اس میں ہم سب لوگ شامل تھے, اور یہ چیز میرے سامنے آئی. مجھے آپ لوگوں نے بتایا کہ اصل میں اس کے یہ کیا ایشو ہے, اور اس پہ بات بھی ہوئی. تو مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت زلفی بھائی نے کے ذمے یہ لگا تھا, اور زلفی بھائی نے یہ ذمہ لیا تھا کہ وہ ایک وہاں پہ یو اے ای میں جو اتھارٹیز ہیں ان کو اپنے دوستوں کے ذریعے جو ہے ان کو اپروچ کریں گے. اور پھر آپ لوگ بارہا پوچھتے رہے, اور ہمارے ایک اور دوست ہیں وہ امریکہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہی, انہوں نے بھی اپنی کوشش کی, وہ آپ کو اور ہمیں بتاتے بھی رہے. زلفی بخاری صاحب بھی ہمیں بتاتے رہے, مگر آبویسلی ہمارے یہ بھائی ابھی تک وہاں پہ اندر ہیں, تو خاطر خواہ ان کی ایفرٹ سے کوئی وہ نہیں ہوا. اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ اس کو ہم اس لیے نہیں اٹھاتے کیونکہ ایک ڈپلومیٹک کوئی وہ نہ ہو, اور اس پہ یہ جو یو اے ای ٹائپ ملک ہیں, یہ ون مین کنٹرولڈ اسٹیٹس ہوتی ہیں, یہ کون سی ڈیموکریسیز ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ ہم کوئی بات کریں تو اس میں ان کے لیے کوئی مسائل ہوں یا پھر کوئی اور ایشوز کھڑے ہو جائیں, تو اس کی وجہ سے ہم نے چیزوں کو ہولڈ کیے رکھا. مگر الٹیمیٹلی جب ہم نے دیکھا کہ یہ نہیں ہو رہا, تو پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمر ایوب صاحب نے جو ہے اس پہ کھل کے ٹویٹ بھی کی, شبلی صاحب نے بھی کی, ہم نے بھی اس کو ری ٹویٹ کیا, اور ساتھ ہی عمر ایوب صاحب نے ایک خط بھی مجھے یاد ہے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, وہ یو اے ای کے ایمبیسڈر کو بھی لکھا, اور مجھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی بات بھی یو اے ای ایمبیسڈر سے وہ بات کر رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملے کا حل نکل ہے. مگر بہرحال حل نہیں ابھی تک نکل سکا. پارٹی جس حال میں اس وقت ہے, وہاں رہتے ہوئے پارٹی جو کر سکتی تھی وہ اس نے کیا اور کر رہی ہے. جہاں تک آپ نے جو بات کی کہ کے پی اسمبلی میں, بالکل میں انشور کروں گا, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو نیکسٹ اجلاس آتا ہے میں کے پی میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ وہ مصیبت میں تو ہے, مسائل میں ہیں, مگر یہ بھی ان کے اپنے بھائی بچے ہیں, ان کے لیے بات کریں. نیشنل اسمبلی کا اجلاس 1 سے آنورڈز ہے. میں اپنے ینگسٹر جو ایم این ایز ہیں ان کے ذمہ لگاتا ہوں, اور جو کچھ سینئرز ہیں کہ وہ اس پہ بات کریں. بالکل آواز اٹھائی جائے گی سر. وہی پردہ تھا کہ بات نہ کریں. جب اپوزیشن لیڈر نے پبلکلی اس کو ٹویٹ کر دیا اور لیٹر لکھ دیا اور ایمبیسڈر سے بات کر دی, تو پھر تو پبلک کا سانو رولا کو نہیں رہ گیا نا سر. تو پس پردہ بھی کوششیں ہوتی رہی. آپ بہت سی کوششوں پہ آپ اویئر ہیں, بہت سی چیزیں آپ جانتے ہیں. تو سر یہ بالکل ہمارے لیے تکلیف کا لمحہ ہے. یہ ہمارے اپنے بچے ہیں, بے شک سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ نہ رہے, مگر بہرحال یہ خان دے اس لیے کا حصہ نہ رہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا جس وجہ سے ان کو اٹھایا گیا. کوئی قصور نہیں تھا. اور اگر ہوتے بھی تو کوئی جرم تھوڑی ہے, اور اگر ہوتے بھی تو یہ کوئی جرم تھوڑی ہے. سر قصور والا تو رولا ہی ہے, کیڑا بندہ قصور ہے چکیا گیا. وہ جڑے غریب 4 ڈاکٹر صاحب سمیت اندر پے نے, کیڑے قصور وچ پے گئے. تو قصور والی تو گل کوئی نہیں. مگر جو ایفرٹس ہیں inshallah we will not leave any stone unturned and we'll do the maximum that we can, and
باقی اللہ سے ہم وہ بھی کریں گے کہ ہماری جو That is very کوششیں comforting ہیں. you ہاں saying this. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس کے بارے میں بڑا کھل کر اور وہ آپ نے یہ کہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو وعدہ کیا ہے اس کو آپ ضرور پورا کریں انشاءاللہ گے. سر. ویسے اور بھی تسی وعدہ بعد پوچھتے رہندے ہو وعدہ کیتا سی کی بنیا. نہیں مگر پھر بھی یہ تو اس وقت دو وہ تو نہیں پرائیویٹ، نہیں انشاءاللہ سر انشاءاللہ لیکن ہم اس پر وہ ضرور کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ شیخ صاحب فار تھینک یور یو. ٹائم. I really appreciate it. میں صرف آپ کو یہ کہوں گا، میں تو ظاہر ہے میرے پاس تو اس طرح کی بصیرت نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، سیاسی بصیرت ہے کچھ بھی، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی جو کہ تسا حالات، طنز تسی یہ بار بار طنز کر دے ہو یا تسی مطلب نہیں سیریس بات ہے، نہیں آنیسٹلی سیریس بات. میرا یہ اچھا مطلب ہے کہنے کا کہ میں صرف آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جماعت جو ہے وہ مختلف جماعت ہے، اور آپ کو تو خیر ہوں تو لگ پتا گیا کہ مختلف جماعت ہے. لگ پتا گیا لگ پتا گیا کہ یہ مختلف ہاں جماعت ہے. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں جو کہ آپ رہتے ہیں، میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے سر آپ یہ سارے بھائیوں کو بتا دیں، سب کو بتا دیں کدوں تہاڈا حکم آیا تو میں حاضر نہیں ہوا. نہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا اور ان لوگوں کا رابطہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رہے، تاکہ لوگ جب تک آپ کو سنیں گے نہیں غلط فہمیاں بڑھتی رہیں گی. غلط فہمیاں تبھی، یا جو بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوالات میں نے ہوتے ہیں. علی بھائی آپ کو ریکویسٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم مجھے آپ ہر ہفتے بلائیں، اور آپ مجھے لازمی ہر ہفتے اس لیے بلائیں کہ آپ انفارمیشن سیکرٹری اگر ہر ہفتے آپ کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کے سوال آپ لکھیں پورا ہفتہ، ان سے سوال لیں، مجھے آپ میرے سے بات کریں، میں ہر سوال کا جواب دیں گا. تسی ریگولر فیچر بنا لو کہ انفارمیشن سیکرٹری تو ویسے ہی اس کا کام ہی یہی ہے انفارمیشن دینا. کہ مینوں جلوساں ڈھونڈ رہے ہوندے نے، میں انہاں نوں کہنا میرا کام ہے تانوں جواب دینا اتنے بیٹھ کے. ایسے بالکل ایسے. ٹھیک ہے، ویری نائس آف یو، بہت شکریہ آپ کا، میں بہت مشکور ہوں. اور آپ نے بہت سے سوال جو ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ آپ نے جواب بھی دیا، اور میں نے اسی لیے پروگرام کو شروع بتا دیا تھا. گو کہ کچھ افینسو سوالات بھی ہوں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ سوال وہ تھے کہ جو لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. آپ کا شکریہ، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر، تھینک یو ویری کائنڈ. تھینک یو سر، تھینک یو. یہ تھا جی آج کا پروگرام شیخ صاحب کے ساتھ، اور شیخ صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا وقت بھی دیا اور اتنے سوالات کا جواب بھی دیا، اور تقریباً 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ بھی رہے. آخر میں صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو سب سیلاب کی صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے جو ہے جان و مال کو حفظ و امان میں رکھے. بہت بری سچویشن ہے، بہت برے حالات ہیں. یہ کسی حکومت پر تنقید کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مقابلے بازی نہیں ہے، یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہیں، وہ بے شک پنجاب میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، یا ملک کے کسی بھی حصے میں ہو، جہاں کہیں پر بھی وہ متاثر ہے، ہم تمام لوگوں کا یہ فرض ہے کہ ہم تمام لوگ آگے بڑھیں، اور جس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں ہمیں ضرور ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ این ڈی ایم اے کا کردار، جس کے بارے میں شیخ صاحب نے بات کی، جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل جو انعام حیدر ملک صاحب ہیں اس کو اس وقت لیڈ کریں. اس سے پہلے بھی کوئی لیفٹیننٹ جنرل صاحب تھے، اس سے پہلے بھی وہ تھے. تو یہ تمام چیزوں کی جو جڑ ہے، ان تمام وجوہات کی وہ جڑ یہی ایک محکمہ ہے. کہیں نہ کہیں جائیں آپ، جہاں سے بھی چلے جائیں، اس کا جو کھرا ہے وہ انہی پر جا کر ملتا ہے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے، اور یہ تب تک ملتا رہے گا جب تک یہ بیرکوں میں واپس نہیں جاتے. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ لوگ اپنی بیرکوں میں واپس جائیں، اپنے وہ کام کریں جو ان کا کام ہے. ان کا کام صرف جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں پر بھی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے. جب اس ملک کے ادارے فعال ہوں گے، اس ملک کے ادارے اپنے طور پر اپنا کام کر رہے ہوں گے، تو کسی بھی طور پر کسی لیفٹیننٹ جنرل کی، کسی کپتان کی، کسی میجر کی، کسی کرنل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ان کی جو ضرورت ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہے. یہ ہمارے لیے محترم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری صرف حفاظت وہاں پر کریں جو ان کا کام ہے. یہ ان کو سیاسی معاملات میں، ان اداروں میں اور ان تمام چیزوں میں ان کا کوئی کام بنتا نہیں ہے. یہ ایک اور بات ہے کہ کوئی کلیکٹو قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہو، جس طرح کووڈ کے حالات تھے اس وقت کی حکومت نے اور ان لوگوں نے مل کر جس طرح سے کام کیا، وہ بڑا زبردست کام تھا. اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. ان سے اس طرح کی معاونت جو ہے وہ لینے میں اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. لیکن جو یہ بہت زیادہ بیچ میں گھس جاتے ہیں وہاں پر اعتراض، اور اسی وجہ سے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں. یہ مطلب ہمیں بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمیں ان کی ضرورت جہاں پر ہے یہ وہیں پر ہے تو زیادہ بہتر ہے. تو تمام چیزوں کا جو وہ ملتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ جا کر ملتا ہے. اور اس وقت جو ملک میں حالات ہیں، اگر اس ملک میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی، اور الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے، آفت دیکھیں کبھی بھی کسی پر بھی آ سکتی ہے. کووڈ بھی کوئی
بتا کر نہیں آیا تھا. کووڈ بھی ایک آفت تھی جو آگے تھی, وہ پوری دنیا میں آئی تھی, لیکن جس طرح سے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اس کا مقابلہ کیا, ایک قوم نے ایک قوم بن کر مقابلہ کیا, کیونکہ وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی. جب آپ الیکٹڈ گورنمنٹ کو نہیں لے کر آئیں گے, جب آپ اپنے لوگوں کو لے کر آئیں گے, اپنا دست شفقت لوگوں پر رکھیں گے, اپنے کسی پولیٹیکل پارٹی کے قائد کو آپ اپنا قائد سمجھیں گے اور آپ ایک 22ویں گریڈ کے افسر ہوں گے, تو پھر یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. ان تمام کا ذمہ دار جو اس وقت جو حالات ہیں, جو کوئی بھی مشکل ہے اس ملک میں, اس کا ذمہ دار جو ہے وہ عاصم منیر ہے, اور یہ اس کی غلطی ہے یہ, اور اس سے پہلے والا جو تھا اس کی غلطی ہے, قمر باجوہ کی اس سے پہلے والے کی غلطی ہے, یہ تمام جتنے بھی افسران ہیں یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ جب تک یہ اس پروسیس کا حصہ بنتے رہیں گے, لوگوں کے ووٹوں پر ڈاکے ڈالتے رہیں گے, لوگوں کی حق رائے دہی پر جو ہے یہ اپنی یہ قدغنیں لگاتے رہیں گے, آزادی اظہار رائے پر یہ پابندیاں لگاتے رہیں گے, تب تک یہ ملک جو ہے وہ یہاں سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس ملک سے برکت اٹھنے کی وجہ ہی یہ باعث جو ہے وہ یہ لوگ ہیں, یہ وہ محکمہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس ملک سے برکت جو ہے وہ اٹھی ہوئی ہے. جب تک آپ اپنے کاموں پہ اپنے کام نہیں کریں گے جو آپ کے کام کرنے والے ہیں, اور باقیوں کو اپنے کام نہیں کرنے دیں گے, اور حکومتی معاملات میں اپنی ٹانگیں نہیں اڑائیں گے آپ لوگ, کیونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے آپ کی جو ٹانگیں آپ اڑا دیتے ہیں. تو آپ اگر اپنی ٹانگیں اڑانا ختم کریں گے, لوگوں کو الیکٹڈ گورنمنٹ جب آئے گی, الیکٹڈ گورنمنٹ کو پتا ہوگا کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے. جب آپ چوری شدہ ووٹوں کے لوگوں کو لے کر آئیں گے تو وہ جاپان کا دورہ کریں یا وہ بری میں رہیں یا جہاں مرضی رہیں, ابن مریم کو کرے کوئی, میرے درد کی دوا کرے کوئی, تو درد کی دوا وہی کر سکے گا جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی. تو یہ اس بات میں یہ یاد رکھیے گا, اس مصیبت کی گھڑی میں, اس مشکل گھڑی میں یاد رکھیے گا کہ یہ مشکل کریٹ کی گئی ہے, یہ مشکل ایک اللہ کی طرف سے جو مشکل آئی ہے وہ تو آئی ہے, کوئی بھی کسی بھی قسم کی آفت جو ہے. اور یہ بھی اگر اس حکومت کو چلنے دیا جاتا, عمران خان کی حکومت کو, جو کہ ڈیمز پر کام کری تھی, پہلی بار اس ملک میں ڈیمز پر کام ہو رہا تھا, پہلی بار تیزی سے اس ملک میں 2028 تک کے پلانز تھے کہ کتنے زیادہ ڈیم بنائے جائیں گے. اس دہائی کو ڈیم کی دہائی قرار دیا گیا تھا عمران خان کی حکومت کی طرف سے. بلین ٹری جو ہیں وہ اس ملک میں لگائے جانے تھے. 10 ارب درختوں کا جو تھا وہ ہدف تھا کہ جو 2024 تک وہ پورا ہونا تھا, لیکن ظاہر ہے وہ کسی کا یہ دل چاہا اور اس نے اپنی سوٹی گھمائی اور اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, اور اس نے ایک فیصلہ کر لیا. یہ تمام چیزوں کے ذمہ دار جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں. اس مصیبت کی گھڑی میں, اس مشکل گھڑی میں یہ یاد رکھیں کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں, ذمہ داران وہ یہ لوگ ہیں. یہ عاصم منیر ہے, اس وقت جو اس ملک میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار ہوا ہے. اگر یہ لوگ اپنی چیزوں سے, اپنے کاموں سے کام رکھیں تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ نہ ہو سکتی. آفتیں, مصیبتیں, مشکل حالات یہ قوموں پر آتے رہتے ہیں, لیکن جب تک اس طرح کے لوگ بیچ میں رہیں گے تو وہ ملٹیپلائی کو 10 سے ہو جاتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور یاد رکھیے کہ یہ ملک اب یہاں سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک یہ بیرکوں میں واپس نہیں جائیں گے. آپ تمام کا شکریہ. پاکستان زندہ باد.